بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل آپ میری دو ویڈیوز تجوید کا آسان کورس کے حوالے سے دیکھ چکے ہیں۔ ان میں نے آپ کے لیے تجوید کی تعریف عرض کر دی تھی اس کے اندر، لیکن میرے کچھ دوستوں نے اور بھائیوں نے مشورہ دیا اور میری اپنی سمجھ میں بھی یہ بات آئی کہ قوانین بتلا دینے سے فائدہ تو انشاءاللہ ضرور ہوگا، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ میں اپنے ان بھائیوں کے لیے اور ان دوستوں کے لیے جو صحیح معنی میں قرآن کریم نہیں پڑھے ہوئے اور وہ بالکل ابتدا سے شروع کرنا چاہتے ہیں، تو وہ صرف کس طرح قوانین کو سن کر صرف الفاظ کو ٹھیک کر لیں گے اور صحیح قرآن کریم پڑھ لیں گے۔ تو میرے دل کی یہ خواہش اور میرے بھائیوں کا یہ مشورہ، تو میں آپ کے لیے اس ویڈیوز کے اندر قرآن کریم کے جو مفردات ہیں، یعنی الف سے لے کر یا تک، وہ حروف ٹھیک کیسے کرنے ہیں اور ان کو کیسے پڑھنا ہے، اس کو لے کر حاضر ہوا ہوں تاکہ ہم مل کر اپنے الفاظ کو درست کر لیں، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد جتنے آگے اور درجات ہوتے ہیں پڑھنے کے، جو ایک مکمل یعنی پروسیس ہوتا ہے پڑھنے کا، وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اور ان بھائیوں کو یہ ضرور فائدہ ہو جائے گا کہ جو قرآن کریم کو صحیح پڑھنا چاہتے ہیں اور ابھی تک ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم نے ان الفاظ کو کیسے ادا کرنا ہے۔ تو میں انشاءاللہ بالکل آسان طریقے سے اور سادہ انداز کے اندر اپنے بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور اللہ سے میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ میری اس کاوش کو قبول کرے اور اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ آسانیاں پیدا کرو مخلوق کے لیے، تو رب تعالی بھی پھر آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں مفردات کو، الف سے لے کر یا تک ہم نے ان حروف کو کس طرح پڑھنا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش رہے گی کہ یہ ویڈیو چاہے جتنی بڑی بھی ہو، آپ نے اس کو ضرور سننا ہے اور کوشش کر کے اپنے تمام حروف کو ٹھیک کرنا ہے۔ روزانہ آپ اس ویڈیو کو وقت دیجئے اور اس کو سنیے اور اپنے الفاظ کو ٹھیک کیجئے، تو ہم رب تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو تکمیل تک بھی پہنچائے اور ہم سب کو صحیح قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے الف۔ الف، اس کو کس طرح ہم نے ادا کرنا ہے؟ الف، الف بھی نہیں کہنا ہے، الف بھی نہیں کہنا ہے، الف اس کو کہنا ہے۔ الف، الف جو ہے یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ الف، الف، الف۔ اب الف جب دوسرے حرفوں کے ساتھ مل کر آئے گا تو اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ علیم، خالی حصے سے ادا ہوا، بصیرا، خالی حصے سے ادا ہوا۔ تو بہرحال یہ آگے چل کر انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں آ جائے گی، تو ہم صرف یہ 29 حروف جو ہیں ان کو ٹھیک کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ مل کر کہیے آپ، الف، الف، الف۔ اگلا جو لفظ ہے وہ اب پڑھتے ہیں، با، با۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں ہونٹوں کو کس طرح ملایا جا رہا ہے، با۔ میں اپنے ساتھی سے گزارش کروں گا کہ وہ تھوڑا سا کیمرے کو قریب لائے میرے۔ با کے اندر تری والا جو حصہ ہے وہ زیادہ لگتا ہے، با، 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 با۔ اس سے اگلا لفظ وہ بھی آسان ہے بالکل، تا، 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 تا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبان کی جو نوک ہے سامنے کی
یہ والی یہ ان دانتوں کے ساتھ لگ رہی ہے، یہ یہاں تا 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 تا، آپ اس کو دہرائیے، تا تا تا۔ اب اگلا جو حرف ہے ہمارا وہ سا ہے۔ سا کس طرح ادا ہوتا ہے؟ اس کا بالکل آسان مخرج میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ یہ جو زبان کا کنارہ ہے، زبان کی جو نوک ہے یہ سامنے والی، اس کو یہ اوپر والے دانت یہ اور نیچے والے جو دانت ہیں، اوپر والے دانت اور نیچے والے دانت، کہ اوپر والے دانت اور یہ نیچے والے دانت، ان کے درمیان کے اندر آپ اس طرح اپنی زبان کو لے کے آ جائیں۔ سا، بالکل نرمی سے اس کو ادا کرنا ہے۔ سا، یہ بالکل آسان طریقہ ہے اس لفظ کو ادا کرنے کا۔ سا، میں اپنے ساتھی سے گزارش کروں گا کہ وہ ذرا کیمرے کو قریب لائیں۔ سا 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 سا۔ زبان، اوپر والے دانت اور نیچے والے دانت جو ہیں ان کے تھوڑے درمیان میں لے آئیں، اس کا کنارہ آگے سے۔ سا سا سا۔ اور اب اگلا جو ہمارا لفظ ہے وہ ہے جیم۔ جیم کس طرح ادا ہوگا یہ آپ دیکھیے، انشاءاللہ ابھی آپ کو اسکرین پہ یہ نظر بھی آئے گا، میں سمجھانے کی کوشش بھی کر رہا ہوں آپ کو۔ یہ زبان سمجھیے آپ، یہ ہماری زبان ہے، اور یہ جو زبان کا اوپر والا حصہ جو ہے یہ ہمارے جو تالو ہے اوپر کی جانب، یہ اوپر جو ہمارا تالو ہے اس کے ساتھ زبان کا یہ جو درمیان ہے یہ اوپر لگے گا تو اس سے جیم ادا ہوگا۔ جیم 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 جیم۔ ایک مرتبہ میں دوبارہ یہ جو ہم نے حروف پڑھے ہیں ان کو دوبارہ ایک دفعہ دہراتا ہوں۔ الف، با، تا، ثا، جیم۔ الف، با، تا، ثا، جیم۔ آپ کو اتنے حروف الحمدللہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے امید کرتا ہوں۔ اب اگلا جو ہمارا لفظ ہے وہ ادا ہوتا ہے گلے کے درمیان سے۔ گلے کے درمیان سے وہ ادا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اگلا جو ہم اب حرف پڑھنے لگے ہیں یہ گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حا 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 حا۔ تھوڑا زور دے کر گلے کے درمیان سے ادا کیا جائے۔ گلے کے 3 حصے کی کرتے ہیں حضرات، قرائے کرام بتلاتے ہیں گلے کے 3 حصے ہیں۔ 3 حصے کس طرح ہیں کہ ایک گلے کا وہ حصہ جو منہ کی جانب ہے، اور گلے کا ایک حصہ جو سینے کی جانب ہے، اور گلے کا ایک حصہ جو درمیان میں ہے۔ تو جو درمیان والا حصہ ہے اس سے ادا ہوتا ہے ہمارا حا۔ یہ 2-3 لفظ ہیں صرف، میرے پیارے دوستو، صرف 2 یا 3 لفظ ہیں جو مشکل ہوتی ہے جن کے ادا کرنے میں، باقی سارے کے سارے حروف جو ہیں وہ الحمدللہ وہ جو ہے نا وہ آسانی کے ساتھ ادا ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو لفظ ہے یہ درمیان سے ادا ہوگا، حا
جو ہم پڑھتے ہیں ہا وہ سینے کی جانب جو گلا ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے، ہا وہ پیچھے سے ادا ہوا، اس کو ہم نے یہاں درمیان سے ادا کرنا ہے، ہا آپ دیکھیے کہ دونوں کی اندر کے ایک ڈفرنس پایا جا رہا ہے، ایک جو ہے اس کے اندر مختلف ہے دونوں کو ساؤنڈ، دونوں کی جو آواز ہے، ہا یہ اور چیز ہے اور ہا یہ اور چیز ہے۔ ہا گلے کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے، اور ہا جو ہے وہ گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ اب دونوں میں آپ فرق دیکھیے، ہا ہا فرق محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ ہا ہا تو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں ہا 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 ہا۔ جتنی آپ اس کی پریکٹس کریں گے، جتنا آپ اس کو بار بار کہیں گے انشاءاللہ تعالی، یہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ ہمارے جو حروف ہیں یہ بالکل درست ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ صرف اس کے اندر تھوڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے آپ کو، اور آپ کو بار بار ان حروف کو کہنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ تعالی وہ ضرور جو ہے وہ ہمارے حروف جو ہیں وہ ادا ہو جائیں گے۔ اب اگلے لفظ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے خا۔ خا اس کو تھوڑا سا واضح کر کے آپ نے ادا کرنا ہے، خا بڑا ہی آسان ہے یہ بھی، خا 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 خا۔ خا کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ خا ہمارا جو ہے میرے پیارے دوستو وہ ادا ہو رہا ہے ادنا حلق سے۔ ادنا حلق کون سا ہے؟ میں نے ابھی آپ سے میں نے اصطلاح نہیں بولی تھی، بلکہ میں نے آپ کے سامنے بڑا ہی آسان انداز میں بتلایا کہ گلے کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے اس سے خا ادا ہوتا ہے، خا خا یہاں سے خا، اور ہا وہ گلے کے درمیان سے ہا، اور ہا وہ حصہ جو ہمارے سینے کے ساتھ ملا ہوا، ہا ہا۔ اب فرق دیکھیے، گلے کا وہ حصہ جو سینے کی جانب اس سے ہا، گلے کے درمیان سے ہا، گلے کے اس حصے سے جو منہ کی طرف ملا ہوا ہے خا۔ اب دیکھیے ہم ترتیب سے یوں نیچے جاتے ہیں، خا ہا ہا، امید کرتا ہوں سمجھ آ رہا ہوگا۔ اب نیچے سے اوپر آتے ہیں، ہا ہا خا خا ہا ہا۔ بڑا ہی آسان ہو گیا الحمدللہ ہمارے لیے۔ تو جتنی پریکٹس کرتے جائیں گے، مشق کرتے جائیں گے تو یہ آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ میں نے اپنی پہلی ویڈیو کے اندر ایک بات عرض کی تھی کہ اگر روزانہ ایک حرف سیکھا جائے تو 29 دنوں میں ہمارے تمام حروف ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو خا خا، الف با تا ثا جیم، زبان کا جو درمیان کا حصہ ہے اوپر تالو کی جانب، جیم گلے کے درمیان سے، ہا گلے کا وہ حصہ جو منہ کی جانب اوپر، خا۔ الحمدللہ۔ تو اب ہم اپنے آتے ہیں اگلے لفظ کی طرف، وہ ہے دال۔ تو دال آپ دیکھیے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دال ہمارا کہاں سے ادا ہوگا اور کس طرح ادا ہوگا، انتہائی آسان کر کے بتلانے کی کوشش کروں گا۔ دال، یہ زبان کی نوک
سامنے کا جو ہوتا ہے نا زبان کا حصہ، اس کو زبان کی نوک کہتے ہیں. یہ سامنے والی زبان کی جو نوک ہے یہ اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگ جائے تو یہاں سے دال ادا ہوگا. دال، یہ جو اوپر والے دانت ہے نا یہ سامنے کے، ان کی جو اوپر جہاں سے دانت شروع ہو رہے ہیں وہاں سے دال جڑ میں لگا دے. دال دال. اور اسی طرح تا بھی یہیں سے ادا ہوتا ہے. تا دال. یہ تو کہنا آسان ہے، یہ ہمارے لیے مشکل نہیں الحمدللہ. یہ تو وہ لفظ ہے جو ہم بولتے رہتے ہیں. تا دال. اب اگلا لفظ آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ سا جو ہے وہ کیسے ادا ہوتا ہے. سا جو زبان کی نوک ہے وہ اوپر والے دانت اور نیچے والے دانتوں کے درمیان ملانے سے، تھوڑا سا زبان کی نوک باہر نکالنے سے سا ادا ہوتا ہے. تو اسی طرح ہمارا ذال بھی ادا ہوگا. ذال 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 ذال. الحمدللہ. اب میں دوبارہ اپنے الفاظ کی طرف آتے ہیں. ہم الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، دال تک. الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال. الف، با، تری والا حصہ زیادہ لگے گا. با یوں نہیں کریں گے، با یوں نہیں کہیں گے ہم. با، تا، زبان دانتوں کے درمیان مڈل میں لے کے آئیں گے بالکل. ثا، زبان کا تالو اور یعنی اوپر کا تالو اور زبان کا جو بیچ ہے اوپر لگے گا. جیم، گلے کا درمیان. حا، گلے کا وہ حصہ جو منہ کی جانب. خا، دال، زبان کی نوک کہاں لگے گی؟ اوپر والے دانتوں کی جڑ میں. یہ تو آسان ہے. دال. اب کیا کرنا ہے ہم نے؟ زبان کی نوک اوپر والے اور نیچے والے دانتوں کے درمیان میں لے آئے. ذال. یہ میں نے آسانی کے لیے سمجھایا آپ کو. ذال. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو یہ حروف سمجھ میں آ گئے ہوں گے. انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو کے اندر اپنے ان بھائیوں کے لیے جو اگلے حروف ہیں ان کو لے کر حاضر ہوں گا، اور ان کو اسی طرح آپ حضرات کو میں آسانی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کروں گا. کیوں؟ جب بندہ آسانیاں پیدا کرتا ہے تو رب تعالیٰ بھی پھر بندے کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. اور میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ کو اس ویڈیو نے فائدہ دیا ہو تو مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنے دوستوں تک اور بھائیوں تک ضرور اس ویڈیو کو پہنچا دیجیے گا جو قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہیں اور وقت نہیں نکال پاتے ہیں، تو ان تک ضرور پہنچا دیجیے گا تاکہ میں فقیر ان کی دعاؤں کا حصہ بھی بن سکوں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.